بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت مقدسہ آیت نمبر 18 ہے، فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اس آیت مقدسہ، یہ دو آیت مقدسہ تھی 18 اور 19۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا بے شک اللہ ہے، کہ اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے اور پھوٹ میں نہ پڑ کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہوا، اس کو بیان کرتے ہیں۔ شام کے علماء یہود میں سے دو عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی یہی صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ جب آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے، کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو دیکھا، اخلاق کریمانہ کو دیکھا، چہرے مبارک اور اخلاق کریمانہ کو توریت کے مطابق دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پھر فرمایا کیا آپ احمد ہیں؟ فرمایا جی ہاں، میں ہی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ عرض کرنے لگے ہم ایک سوال پیش کرتے ہیں، یعنی آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اگر آپ نے اس کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا کہ فرمائیے کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ فرمائیے کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو اسی وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا واولو العلم قائما بالقسط۔ فرمایا گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جسے سن کر وہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے۔ غرض یہ لوگ کہیں سے آئے تھے اور کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایمان اور عرفان بھی مل گیا اور صحابیت بھی میسر آ گئی۔ کیا بات ہے، قربان جائے ان کی قسمت پر۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہود اور عیسائیوں نے اسلام کا نام چھوڑ کر اپنے دین کا نام یہودیت اور نصرانیت رکھ لیا۔ یہودیوں نے اپنے خاندان کے، عیسائیوں نے اپنے ملک کے نام پر دین کے نام رکھے۔ یہود ان کے جد کا نام تھا اور ناصرہ عیسائیوں کے وطن کا نام تھا۔ جیسے آرائی یہ ایران کے نام پر، پارسی فارس ملک کے نام پر منسوب ہے۔ ہندو بمانا جو چور اور ڈاکو ان کے اعمال تھے تو ان کے نام پر نام ہوا۔ اسلام کے جیسے کام پیارے ہیں ویسے ہی نام بھی پیارا ہے، جن میں نسبت ملک وغیرہ کی بو تک نہیں ہے۔ اسلامی سن ہجری میں بھی ہجرت کی یادگار ہے، جو ایک عبادت ہے، اور اسلامی سلام اذان بھی تمام دینوں کے سلام، اعلان اور عبادت سے افضل ہیں۔ غرض کہ یہود نے اپنے دین کے نام تک بدل دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا، تب آیت کریمہ ان الدین عند اللہ الاسلام نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہود نے کہا کہ ہمارا دین افضل ہے، عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا دین افضل ہے۔ ان دونوں کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور فرمایا وما اختلف الذین، اور اس میں یہ بیان کیا گیا۔ حضرت سعید ابن جبیر سے روایت ہے، کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے۔ جب مدینہ منورہ میں یہ آیت اتری تب کعبہ کے اندر سے وہ سارے کے سارے بت
جو تھے وہ سجدے میں گر گئے تھے جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ یہ تو اس کا شان نزول تھا۔ اب اسی آیت مقدسہ کا تفسیری خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس آیت مقدسہ میں جو فرمایا نا، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو اولو العلم قائما بالقسط، اللہ کی وحدانیت پر خود رب تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اور اس نے گواہی دی، آسمانی کتابوں میں اعلان فرمایا، نیز عالم کے ذرے ذرے میں، عالم کے ذرے ذرے میں اس کے دلائل قائم فرما دیے۔ تمام چیزوں کتابوں سے پڑھی جاتی ہیں، مگر توحید وہ مضمون ہے جس کے لیے کسی خاص کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے کسی خاص کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم کا ہر ذرہ اس مضمون کی کتاب ہے۔ عالم، اس سارے عالم کا ہر ذرہ اس کتاب کی اس مضمون کی کتاب ہے۔ امام رازی کے سامنے ایک بڑھیا نے اپنے چرخے سے رب کی ہستی بھی ثابت کی، اور اس کی توحید کے لیے اس کا چرخہ توحید کی کتاب بن گیا، اور سارے فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی، اور وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی عبادت، یہ عبادت جو تھی، یہ عبادت توحید کی گواہی ہے۔ انبیاء کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نیز عام علماء جو عدل و انصاف کے ساتھ قائم اور متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ بھی توحید الہی کے گواہ ہیں کہ خود اسے مانتے اور لوگوں سے منواتے ہیں۔ غرض ہر نیک بندہ یہی پکار رہا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ مضاع بہت سے ہو سکتے ہیں مگر معبود ایک ہی چاہیے، کیونکہ ادنا چیز لاکھوں ہو سکتی ہے مگر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جس پر چیزوں کا مدار ہو وہ ایک ہی ہے۔ چاہے درخت میں شاخیں پتے بہت ہیں مگر جڑ ایک، ہمارے جسم میں پانی اور دیگر اعضاء بہت مگر دل ایک، آسمان پر تارے بہت مگر سورج ایک، ملک میں رعیا بہت مگر بادشاہ ایک، تو چاہیے کہ مزہ بہت ہوں مگر معبود ایک، وہی سب پر غالب ہے، سب اس کے مقابل عاجز ہیں، اور وہی حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ چونکہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا شہید اللہ، یہ صرف توحید کا ذکر تھا، اور عقیدہ توحید بغیر رسالت کے مانے ہوئے نجات کے لیے کافی نہیں۔ اسلام کے سوا بہت سے دینوں میں توحید کا ذکر تھا، اور عقیدہ توحید بغیر رسالت کے نہیں۔ تمام دینوں میں عقیدہ توحید تو مانی جاتی ہے، نیز پہلی آیت میں حمد الہی کا ذکر ہوا۔ حمد الہی بغیر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل نہیں ہے۔ نیز صرف اصلاح عقیدہ پر کفایت نہ کرنا بلکہ اعمال صالحہ بھی کوشش ضروری۔ اس لیے توحید کے بعد اسلام کی حقانیت کا ذکر ہوا، جس میں توحید اور رسالت اور اعمال وغیرہ سب کچھ آ جاتے ہیں، اور فرمایا گیا اے مسلمانوں، صرف توحید مان لینے سے کوئی پرہیزگار نہیں بن سکتا، توحید مان لینے سے صرف پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ خیال رکھو کہ تمام دینوں میں اللہ وحدہ لا شریک کا ہی بیان کیا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر کے کوئی متقی نہیں بن سکتا، ہاں کتنی ہی نیکیاں کرے گا۔ اسلام کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو سارے اہل کتاب بھی جانتے ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ ابھی قیامت بہت دور ہے اور وہاں حساب میں بہت دیر لگے گی، اتنا بڑا حساب صدیوں میں ہوگا، نہ معلوم میری باری کب آئے، اب بھی تو آرام کر لیں پھر دیکھا جائے گا۔ کہا اللہ عنقریب اور جھٹ پٹ حساب لینے والا ہے۔ خیال رہے کہ جیسے توحید الہی عالم کے ہر ذرے سے ظاہر ہے، ایسے ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذرہ ذرہ سے آیا ہے۔ اگر انسان میں کچھ بھی عقل اور ہوش ہے تو وہ ہر چیز سے حضور کی نبوت ثابت کر سکتا ہے۔ اتنے دشمنوں میں گر کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سلامت رہ جانا ہی آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ جس کا دشمن سارا ملک ہو، بادشاہت میں اسے قتل کر دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا،
نیز حضور کی محبوبیت آپ کا عام چرچا حضور کی حقانیت کی دلیل ہے، قرآن کا بقا حضور کی حقانیت کی دلیل ہے۔ توریت، زبور، انجیل عبرانی زبان میں، توریت اور زبور عبرانی زبان میں آئے تو ہندو کہتے ہیں کہ وہ جو ان کی کتاب ہے وہ کتاب الہی ہے۔ جو سنسکرت میں ہے، جو سنسکرت میں ہے تو پارسیوں کے ہاں یہ کتاب الہی ہے، لیکن رب نے ان تینوں زبانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ نہ عبرانی ہے تو نہ وہ سنسکرت ہے تو نہ پتہ نہیں کیا کیا زبانیں، وہ ساری کی ساری گئی۔ زندانے کے بولنے والا دنیا میں کوئی نہیں مگر قرآن کی زبان عربی تمام جہان میں، بلکہ خود مصر میں جہاں عبرانی زبان بولی جاتی ہے باقی رکھی گئی ہے۔ وہ زبانیں ہیں جن سے ہر ہوش والا حضور کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہے۔ غرض رب کی توحید، حضور کی نبوت ایسے مضامین ہیں جو کسی کتاب کے محتاج نہیں، کسی کتاب سے نہیں سیکھے جاتے، بلکہ عالم کی ہر چیز ان کی کتاب ہے، عالم کی ہر چیز ان کی کتاب ہے۔ بہرحال شہید اللہ وانہ لا الہ الا ہو سے لے کر حکیم تک اس آیت کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت میں بیان کر کے اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ دہلوی نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ آیت شہید اللہ انہ اور قل اللہم مالک الملکی بغیر حساب یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 تک نازل ہوئی تو یہ عرش الہی سے لپٹ گئی اور عرض کیا کہ اے مولا تو ہمیں ایسی قوم پر اتار رہا ہے جو تیری نافرمانی کر رہی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنے درجے کی قسم، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد تمہیں پڑھ لیا کرے میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا۔ کیا بات ہے، میرے قرآن کی بھی کیا بات ہے، میرے آقا کی بھی کیا بات ہے، میرے رب کے کرم کی بھی کیا بات ہے۔ فرمایا جو تمہیں پڑھ لیے کرے گا میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت الفردوس میں رکھوں گا، اور روزانہ اس پر 70 بار نظر رحمت کروں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ ابن عدی نے، طبرانی اور بیہقی اور خطیب اور ابن نجار نے حضرت غالب خطان سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کوفے گیا، حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی ٹھہرا، میں نے دیکھا کہ ایک رات وہ تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے یہ ہی آیت پڑھی اور بار بار پڑھی، پھر فرمایا کہ جس کی رب نے گواہی دی اس کی میں بھی گواہی دیتا ہوں، اے اللہ یہ میری گواہی تیرے پاس امانت ہے۔ میں نے پوچھا جناب آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے ابو ویل اور ابن عبداللہ نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس آیت کو پڑھنے والا قیامت کے دن بارگاہ الہی میں آئے گا نا تو فرمایا جب وہاں حاضر ہوگا رب تبارک و تعالی فرمائے گا میرے پاس ایک بندے کا عہد ہے اور میں عہد ضرور پورا کروں گا، میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہم پہلے عرض کر چکے کہ جب مدینہ منورہ میں آیت اتری تو خانہ کعبہ کے 360 بت خود بخود سجدے میں گر گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ